اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام سب کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ماہ مبارک ماہ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہمارے جاری ہیں بحمد اللہ۔ روزانہ نیا مہمان اور نیا موضوع ہوتا ہے اور ہم سیکھتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے اور قرآن کریم سے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع ایک بہت ہی گفتگو میں آنے والا موضوع کہ ہم شکر گزاری کے آداب بھولتے جا رہے ہیں۔ شکر گزاری کے آداب تو بات کی چیز ہے، شکر کہتے کسے ہیں؟ شکر کی تعریف کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ان شکرتم و آمنتم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے کیا پڑی کہ میں تمہیں عذاب دوں، بس میرا شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، شکر کہتے کسے ہیں؟ انسان کے اندر شکر گزاری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کیا اپنی ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دینے کا نام شکر گزاری ہے، یا اس کا کینوس کتنا بڑا ہے؟ اور بہت سارے سوالات ہم گفتگو میں لائیں گے اور سیکھیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے۔ پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ان سے ہم سیکھتے ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ ایک دنیا کا سفر کیا آپ نے، ایک دنیا کو بہت قریب سے دیکھا اور آج کے جو مسائل ہیں ان سے بھی مکمل آگاہی رکھتے ہیں۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد رکھو، تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھتے ہیں۔ سمپل سوال مفتی صاحب کی خدمت میں کہ مفتی صاحب، پورے قرآن کریم میں شکر گزاری شکر گزاری شکر گزاری، اللہ اکبر، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے سے منسوب کرتا ہے تو وہاں قدردانی کے معنوں میں آ جاتا ہے۔ یہ جو شکر گزاری ہے اس کے کیا معنی، کیا مفہوم ہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شکر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا تصور ذہن میں لانا، ان کا ادراک، اور پھر اس نعمت کو اللہ جل شانہ کی طرف منسوب کرنا، اس پر اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کرتے ہوئے شکر ادا کرنا، اور
اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی شکر ہو، اور چونکہ میں نے ابتدا میں عرض کیا جیسے کہ یہ تصور ہے، جی تو شکر بنیادی طور پہ انسان کی فکر، سوچ، تصور سے شروع ہو کے زبان سے ہوتا ہوا اس کے رویے تک پہنچتا ہے. تو شاکرانہ رویے مقصود ہیں، ٹھیک. اور شاکرانہ زبان مقصود ہے، اور شکر گزاری بنیادی طور پہ ایک رویے کا نام ہے جو فکر سے شروع ہوتی ہے. پہلے اللہ کی نعمتوں کو آدمی، اور نعمتیں صرف مال نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی نعمت ہے. اللہ جل شانہ نے انسان بنایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ایمان نصیب فرمایا، اور پھر اس کی صلاحیتیں، اس کی استعدادیں، اس کی عقلی نعمتیں، اس کی جسمانی نعمتیں، ان تمام نعمتوں کو شمار کرتے ہوئے جسم ایک بہت بڑی نعمت ہے، اعضاء و جوارح بہت بڑی نعمت ہے، ان کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ استحضار حیثیت جی کہ یہ میرا جسٹیفائبل رائٹ نہیں تھا کوئی، یہ محض اللہ کا کرم ہے اور انعام ہے اور احسان ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا کہ جب آدمی استحضار حیثیت رکھتا ہے تو پھر شیطان اس پہ تکبر کے ذریعے حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آدمی یہ استحضار کرتا ہے کہ اللہ یہ محض تیرا کرم ہوا، محض تیرا انعام ہوا، محض تیرا احسان ہوا. تو جیسے آپ نے سوال کیا تھا، اور اسی طرح ان نعمتوں کو تصور میں نہ لانا یا ان کا ادراک نہ کرنا یا ان کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرنا، یہ سب کی سب ناشکری ہے. ٹھیک. اور پھر اسی طریقے سے اس نعمت کو جس مقصد کے لیے نعمت عطا کی گئی ہے اس مقصد میں نعمت کو استعمال کرنا، یہ بھی نعمت کا شکر ہے. سبحان اللہ. اور اس کے خلاف استعمال کرنا یہ ظلم ہے. یعنی اس کا اگر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے وفاداری کی جا رہی ہے، اور یہ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کی جا رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ان مقاصد میں استعمال کرنا جس کے لیے اللہ نے عطا فرمائی، تو وہ اللہ سے وفاداری کا ثبوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکر گزاری کا رویہ ہے. اس پر اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ میں ضرور بے ضرور اس نعمت میں اضافہ کروں گا. جس نعمت پہ شکر ادا کرو گے اس نعمت میں اضافہ کروں گا. سبحان اللہ. تو آدمی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، سب سے پہلی مشق ہے جو آپ کے تصور اور ادراک کی ہے، کہ آپ ان نعمتوں کو شمار ذہن میں لے کر آئیں اور پھر اپنی زبان سے اللہ کے ذکر کے ذریعے اس کا اعتراف بھی کریں. ہاں، اس کا اعتراف بھی ہے، اللہ کا جب ذکر بھی کریں، یعنی اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. تو آپ سحری کر رہے ہیں اس وقت، افطاری کر رہے ہیں اس وقت، کھجور منہ میں رکھی، یا اللہ تیرا کرم ہوا، احسان ہوا، انعام ہوا، شکر ہوا، تو نے روزہ گزروا دیا عافیت کے ساتھ. یا اللہ اب یہ جو میں لقمہ کھا رہا ہوں تو اس کو مجھے کھلا دے، آسانی کے ساتھ اس کو ہضم کرا دے، ہضم کرنے کے بعد جب طاقت آئے اس کو طاقت کو اپنی عبادت میں استعمال فرما لے. تو اس لقمے پہ شکر، ایک ایک نعمت پہ شکر ہے، ایک ایک نعمت پہ. سانس اندر آ رہی، سانس باہر جا رہی، آنکھ کے پردے نیچے آ رہا، اوپر جا رہا، ہر نعمت پہ، ایک ایک لمحے پہ اس اللہ کی نعمتیں ہیں جو بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں. ہر نعمت پہ شکر مقصود ہے. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر وقت آدمی اللہ کے اس نعمت کو شمار کرتے ہوئے شکر کرتا رہے. یہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ شکر، اللہ کی تعریف کو بیان کرنا، اور ان کو آدمی کچھ وقت نکال کر ضرور، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں عادت ڈالنی چاہیے. فرمایا رمضان میں جو عادت پختہ ہو جائے پورے سال تک چلتی ہے. کوئی 5-10 منٹ بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیے. اللہ اکبر. یہ مراقبہ کرنا چاہیے، یہ مقصود ہے، مطلوب ہے مومن کے لیے، کیونکہ ارد گرد ناشکری کے رویے ہیں. اور شیطان یہی چاہتا ہے. شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ کو شکوہ، شکایت، ناشکری کے ذریعے اللہ کی رحمت سے دور کر دے. جو رحمان کے وفود ہیں ان سے نکال کے شیطان کے وفود میں شامل کر لے. تو وہ تو چاہتا ہے، اس کا تو کام ہے. ہر طرف رویے یہی ہیں، کبھی اس سے شکایت، کبھی اس سے شکایت، اپنوں سے شکایت، غیروں سے شکایت، ہر طرف.
اور جب آدمی اس کمپلین کے رویے میں چلتا ہے انیس صاحب، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر پھر تکبر اور حسد اور حب جاہ کی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان تینوں بیماریوں کا علاج علماء نے شکر کے ذریعے رکھا ہے۔ کبر کا علاج بھی شکر ہے، حسد کا علاج بھی شکر ہے، اس کا آدمی حب جاہ کا علاج بھی شکر ہے کہ آدمی شکر کرنا شروع کر۔ اگر شکر نہیں کرے گا تو پھر حسد پیدا ہوگا، تکبر پیدا ہوگا، آدمی کے اندر حسد آئے گا، بغض آئے گا، کینہ آئے گا، دوسری طرف چل پڑے گا، کیونکہ ان بیماریوں کی ایک ہی ریمیڈی ہے اور وہ ہے شکر۔ تو اسی لیے فرمایا نا، ایمان کی حفاظت بھی شکر سے ہوتی ہے، نعمتوں کی حفاظت بھی اس سے ہوتی ہے۔ فرمایا نعمت، نعمت وحشی جانوروں کی طرح ہوتی ہے، شکر کی زنجیر اسے تھامے رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، نعمتیں تو آدمی سے نکل جایا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، گویا ایمان کا اور شکر کا آپس میں کوئی خاص تعلق ہے۔ فرمایا کہ دو پر ہیں مومن کے، ایک شکر اور ایک صبر، جس سے اللہ کی طرف اس کی پرواز بڑھتی ہے، ورنہ اس کی پرواز میں کوتاہی آتی ہے اور اس کی پرواز گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ صبر کی جو بات ہے اس پر ذرا سا ہم آگے بات کریں گے، اور بلکہ ایک سوال یہ بھی رکھوں گا میں یاد کر کے آپ کی خدمت میں کہ شکر کا اور صبر کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور اگر اللہ تعالی ہم سے کسی بات پر صبر کروا رہا ہے تو کیا وہ بھی شکر کی ایک منزل نہیں ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا کہ ایمان اور شکر کا گویا آپس میں ایک خاص تعلق ہے۔ قرآن کریم کی آیت فوراً ذہن میں آتی ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا پڑی کہ میں تمہیں عذاب دوں، تم شکر کرو اور ایمان لاؤ مجھ پر۔ وہاں بھی شکر کو پہلے رکھا، ایمان کو بعد میں رکھا جا رہا ہے، اس میں بھی کوئی خاص حکمت ہے۔ ارشاد فرمائیے کہ ایمان کا اور شکر کا جو ایک تعلق ہے، میں اہل ایمان ہوں، الحمدللہ میرے فخر کی یہ بات میرے لیے ہے، لیکن کیا میں اپنے رویوں میں، اپنی زبان میں، اپنے اعضاء اور جوارح میں ایک شاکر انسان کا انداز میں نے اپنایا ہے یا نہیں اپنایا؟ دین مجھے کیسا چلتا پھرتا ایک شاکر باپ، ایک شاکر ماں، ایک شاکر بیٹا، آپ نے کہا مراقبہ ہونا چاہیے۔ کیا ہم گھر میں بیٹھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر کیا یہ بات کر رہے ہیں؟ میں نے تو کہیں نہیں دیکھی یہ بات اپنی پوری زندگی میں کہ باپ بیٹھا ہو اولاد سے یہ کہہ رہا ہو کہ آؤ ان نعمتوں کا شمار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی اور ہمیں اس کا استحقاق ہی نہیں تھا۔ تو نسلوں کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا نا، جسے آپ نے بات فرمائی، کیا اچھی بات فرمائی کہ پہلی نعمت ایمان ہے۔ تو کیا مجھے ایمان سمجھ میں آ گیا کہ میں شکر گزاری کے آداب کی طرف جاؤں؟ ارشاد۔ دیکھیں صاحب نے خود ماشاءاللہ بالکل صحیح بات فرمائی۔ دیکھیں انسان کو جو چیز ایمان کی طرف لے کے جاتی ہے وہ بنیادی طور پہ شکر ہی ہوتی ہے۔ آدمی کے اندر یہ احساس کا پیدا ہو جانا کہ ایک خالق ہے جس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اس کو پہچانوں، اللہ اکبر، میں اس کو مانوں، نہ جان سکوں لیکن مانوں۔ وہ مانی تو جاتی ہے نا، جانی نہیں جاتی، وہ تو ہستی ایسی ہے۔ لیکن پہلے آدمی کے اندر شکر کا بیج آتا ہے، ایمان کا بیج بعد میں آتا ہے۔ شکر پہلے ہوتا ہے، ایمان بعد میں آتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایمان کی بقا بھی شکر کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ یہ اول بھی ہے یا آخر بھی ہے، یہ پریزرویٹو بھی ہے اس کا، ورنہ ایمان پریزرو نہیں رہتا ہے۔ ایمان کے اندر جو پھپھوند لگتی ہے وہ ناشکری سے لگتی ہے، اس قلب میں جو پھپھوند لگتی ہے وہ ناشکری سے لگتی ہے۔ اس کے لیے جو ہم ابھی کہہ رہے ہیں اور بار بار یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بات ہمارے رویوں میں آ جائے، ہمارے رویے شاکرانہ ہو، ہماری زبان شاکرانہ ہو، ہماری سوچ شاکرانہ ہو، فکر شاکرانہ ہو۔ اس کے لیے ہم اپنے مراقبہ سے شروع کریں، پھر مذاکرے میں آئیں۔ جو آپ نے عرض کیا، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نکالیں 5-10 منٹ، نکالیں افطاری سے پہلے بیٹھیں ایک جگہ پہ جمع ہو کے
جو وقت ہے دعا کا، جو وقت ہے اللہ کی یاد کا، اس کے اندر 5 منٹ کے لیے چلیں بھائی آج تم اللہ کی نعمتیں شمار کرو، بتاؤ کون کون سی نعمتیں ہیں، ہمارے اجتماعی نعمتیں کون سی ہیں، امت پہ نعمتیں کون سی ہیں، تمہاری ذات پہ نعمتیں کون سی ہیں، انفرادی نعمتیں کون سی ہیں، اللہ نے ہمیں گھر میں کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ ایک بچہ شمار کر رہا ہے الحمدللہ، باقی الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ مذاکرہ ہو گیا، پھر اس کے بعد بیٹھ کر اپنا محاسبہ بھی کریں کہ یہ جو نعمت اللہ نے عطا کی تھی، اللہ نے مجھے مال عطا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے امین بنایا، اللہ نے خرچ کرنے کا طریقہ بتلایا، کیا میں اس مال کا شکر ادا کر رہا ہوں؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے عقل عطا فرمائی، میرے بچوں کو اللہ نے تعلیم کی دولت عطا فرمائی، تو کیا میں اس پہ شکر ادا کر رہا ہوں؟ کیا علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو رہا ہے؟ کیا میرا عمل علم کے مطابق آ رہا ہے؟ تو اب اس پر سب آدمی جب اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اصلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے، آدمی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ رمضان کا مقصود ہی تزکیہ ہے، رمضان کا مقصود تو اللہ نے اور کوئی بیان ہی نہیں کیا ہے، یہ کوئی ڈائٹنگ کے لیے تھوڑی ہے فاسٹنگ، یہ تو مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے تزکیہ، مقصود ہے آپ کی اسپریچول اسکریننگ۔ ٹھیک ہے، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے نا، صبر کا تو مہینہ صبر ہے۔ کے مہینے کو شکر کے مہینے میں تبدیل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ صبر تو آپ نے اپنی ناگواریوں کو برداشت کرنا تھا، لیکن یہ استحضار کہ یا اللہ تو نے مجھے وہ نعمت اور اس نعمت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، وہ مہینہ مجھے عطا فرمایا جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب سے دعا فرمائی، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس کا اجر میں ہی دوں گا، اتنا بڑا عمل ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی خدا نخواستہ ایسی آفت، پریشانی، بیماری آ جاتی، میں رمضان روزہ نہ رکھ پاتا، یہ رمضان ہو ہی نہ پاتا، میں اللہ تیری یہ تو نعمت ہے، اس پہ میں نے شکر ادا کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی تکلیف، ناگواری، پریشانی بھی جب آتی ہے تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ حال آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، من وجہ وہ ایک نعمت بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا تعلق اللہ سے مزید بڑھ جاتا ہے، اللہ آپ کے مزید قریب ہو جاتے ہیں، آپ اللہ سے مزید قریب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ اس پہ صبر کرتے ہیں، اور صبر تو ہوتا ہی فی صدمت الاولی ہے، پہلا ہی صبر ہوتا ہے، ناگواری پہ سب سے پہلے برداشت کر لینا، آپ اپنے رویے کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ اپنی فکر کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ میرا اللہ نے یہ حال بھیجا ہے اور اللہ مجھ سے راضی ہیں، یا اللہ ایسا کوئی مجھ سے عمل نہ ہو جس سے آپ ناراض ہو جائیں۔ اب آدمی جب یہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ بنیادی طور پہ ان اعضاء اور جوارح کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے جو اللہ نے اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ حال جو ہمارے اوپر آتے ہیں، پریشانی کا حال، بیماری کا حال، اور آدمی کو تونگری کے حالات، کبھی ناگواری کے احوال، یہ تمام حالات انسان کے ایمان کی بڑھوتری کے لیے آتے ہیں کہ یہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ انیق صاحب، امتحان میں وہ بچہ بیٹھتا ہے جس نے اگلی کلاس میں جانا ہوتا ہے، جس نے اسی کلاس میں رہنا ہوتا ہے، اس کو امتحان میں نہیں بیٹھنا جاتا ہے۔ اللہ جو آپ کے اوپر کوئی ناگواری کے احوال ڈالتے ہیں، وہ اللہ آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے 2 پر ہیں آپ کے پاس، ایک صبر کا پر ہے، ایک شکر کا پر ہے۔ نعمتوں کو اس کو اس اینگل سے دیکھنا، پوائنٹ آف ویو اباؤٹ سچویشن، یہ ہے اصل چیز کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس سچویشن کے اندر، کہ آپ کمپلین نہ کریں، آپ شکوہ نہ کریں، آپ شکایت نہ کریں، حال بھیجنے والے کی طرف متوجہ ہو جائے کہ جو مسبب الاحوال ہے، خالق الاحوال ہے، اس کا حل بھی وہی بھیجے گا۔ اور اس وقت کیا کرنا ہے ہمیں؟ اس حال میں جس میں اللہ نے مجھے رکھا ہے، اس میں اللہ کا حکم پورا کر لوں، یہ شکر ہے۔ اگر وہ صبر کا حکم ہے تو وہ صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو نوازنے کے ایسے یہ 2 بڑے اعمال دیے ہیں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ صبر کے ذریعے اللہ نے معیت کا وعدہ کیا ہوا ہے، شکر کے ذریعے نعمت کے اضافے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور شکر کے ذریعے ایمان کی حفاظت ہے، عذاب سے دوری ہے، دنیا میں بھی عذاب سے دوری ہے، آخرت میں بھی عذاب سے دوری ہے اگر شکر کرنے والے ہو۔ اس ایمان، یہ ایمان کا پریزرویٹو ہے، ایمان اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر آدمی بے صبری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اس سے اس کے ایمان میں پھپھوند لگنا شروع ہوتی ہے، جو اس سے استفادہ کر سکتا تھا وہ استفادہ نہیں کر پاتا، کیونکہ بے صبری بھی اس کو اللہ سے دور کرتی ہے،
اور ناشکری بھی اس کو اللہ سے دور کرتی ہے، اور پھر آدمی نعمت ہوتے ہوئے نعمت سے استفادہ نہیں کر پاتا۔ ٹھیک، نیک صاحب، نعمت کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو استفادے کی توفیق بھی مل جائے۔ اللہ اکبر، یہ آدمی جب شکر ادا کرتا ہے تو نعمت برتنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اللہ جل شان، ورنہ نعمت ہوتے ہوئے آدمی کو زندگی بھر برتنے کی توفیق نہیں ہوتی، زندگی بھر وہ نعمت اس کے لیے نافع نہیں بن پاتی، اس کی نعمت سے دوسرے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ موجود ہوتی ہے، آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت اچھی استعداد دی تھی، لیکن شکر نہ کرنے کی وجہ سے اس میں نافعیت نہیں پیدا ہوئی، لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہوا اس سے، آس پاس والوں کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا، آپ کے ایمان میں بڑھوتری کا سبب نہ بنی۔ اللہ نے آپ کو بہت اچھی عقلی صلاحیت دی تھی، بہت اچھی کوئی استعداد عطا فرمائی تھی، مال عطا فرمایا تھا، لیکن آدمی اللہ کی رزق، یہ سب رزق کے ڈائمنشن ہے نا، ان میں اللہ نے اس جب ناشکری کی وجہ سے اس سے فائدہ نہ حاصل کر سکا۔ تو شکر جو ہے نا وہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی گریٹیٹیوڈ جو ہے نا۔ اور اب تو سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جب آپ شکر کرتے ہیں نا تو آپ کا ایک ایک ڈی این اے شکر کر رہا ہوتا ہے، آپ کے ایک ڈفرنٹ نیورونز آپ کے اندر سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ کمپلین کی سچویشن میں ایک نیگیٹو وائبز آپ کے اندر سے نکلتی ہیں، آپ جہاں جاتے ہیں منفی لہریں لوگوں کے اندر آپ فراہم کر، تو بنیادی طور پہ آپ انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہو۔ آپ کے جملے، آپ کے الفاظ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس ناشکری سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کی آگ میں یہ خود جل جاتا ہے، کیونکہ حسد پیدا ہوگی تو حسد کی آگ میں سب سے پہلے حاسد جلتا ہے، اور اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کینہ یا بغض آ جائے تو وہ بھی تکلیف کا باعث ہوتی ہیں۔ تو ہمیں نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور شمار کرنا چاہیے، ان کی قدردانی کرنی چاہیے، نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ نعمتوں کی قدردانی کیا ہوتی ہے؟ ایمان کی قدردانی ہے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، ماں باپ کی قدردانی ہے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرنا، اولاد کی قدردانی ہے کہ ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا، ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، ان کی ایسی تربیت کرنا، رشتہ داروں کی قدردانی ہے کہ ان کو محشر کے میدان میں اپنا سفارشی بنانا، اعمال کی قدردانی ہے کہ ان اعمال کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنانا۔ تو یہ جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی قدردانی کا نام شکر گزاری ہے۔ اور وطن کی قدردانی کیا ہے؟ وطن کی قدردانی یہ ہے کہ آدمی اس پہ شکر ادا کرے سب سے پہلے تو۔ یہ جو کمپلین ہے نا یار کیا ہوتا ہم پتہ نہیں کہاں پھنس گئے، نہ ہی آئے ہوتے یہاں پہ، نہ ہی ہوتے یہاں پہ، یہ تو اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ ایک آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں، اور پھر آپ کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے، آپ آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے اوپر ریاستی جبر و تسلط نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو روک دیا جائے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اذان نہیں دے سکتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان ریاست عطا کی ہے، تو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ بھائی آدمی اپنی طرف سے کوشش کرے کہ میں اس کی حفاظت کروں، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کروں، اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے یہ اس مقصد میں پورا کر سکتا ہے، اور اس مقصد کی تکمیل میں کہ یہ اسلام کا قلعہ بن جائے اور یہ اسلام کو زندہ کرنے کا ذریعہ بن جائے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر شاکرانہ رویہ ہو۔ اگر ہمارے اندر شاکرانہ رویے نہیں ہوں گے اور اگر ہم اس وطن کی ناشکری کریں گے تو اللہ جل شانہ کی قرآن کریم کے اندر فیصلہ ہے which is universal truth کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری کی بنیاد پہ نعمتوں کو چھین لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وَإِن كَفَرْتُمْ لا عزیز، اب آدمی جب عذاب اللہ نے عذاب فرمایا ہے، اور وہ عذاب کی کئی شکلیں ہیں۔ اللہ دنیا میں عذاب کی شکل یہ ہے کہ وہ نعمت چھن جایا کرتی ہے، اور آدمی کو پھر بعد میں نعمت کے چھن جانے کے بعد افسوس کرنے سے کوئی ہاتھ نہیں آتا ہے۔ نعمت موجود ہو تو اس کا شکر ادا کرو، اس کی قدردانی کرو، اور کوشش کریں کہ اس کی قدردانی کہ میرا کوئی چیز، کوئی خدمت میں اس وطن کے لیے لگ جائے، اس کے اندر میرا کچھ صلاحیتیں لگ جائیں، میری استعدادیں لگ جائیں، کوئی ایسی چیز، اور کچھ نہ ہو تو یہ رمضان المبارک ہے، میں سب سے دعا کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ قبولیت کے لمحات ہیں، قبولیت کے اوقات ہیں، ہم افطاری میں، سحری میں
جہاں اپنی سب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اس وطن کو بھی دعاؤں میں شامل رکھیں، وطن کے محافظین کو بھی دعاؤں میں شامل رکھیں، وہ تمام لوگ جو اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ان سب کو اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ رکھے، فتن سے محفوظ کرے، اندرونی فتن سے بھی بیرونی فتن سے بھی۔ یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، ادنا درجہ حق ادا کرنے کا یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں۔ سبحان اللہ، یہ شکر ہے۔ وطن کی اہمیت ان سے پوچھے جن کے پاس زمین نہیں ہے، جو مارے مارے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس وطن نے ہمیں عزت دی، اور آزادی کی قدر ان سے پوچھیں جو ہندوستان میں ہمارے مسلمان ہیں، آج جو اس وقت پریشان ہیں، اور جو اس وقت ایسے ایسے علاقے جہاں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اب ان کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، ان کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے نعمت عطا فرمائی، وسعت عطا فرمائی، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں اس کو مستقل شامل رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب نعمتوں کی قدر کیسے ہوتی ہے، اور جس طرح پاکستان ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اس کی قدر دانی کیسے ہو، اور ہمارا رول کیا ہونا چاہیے، ہماری کنٹریبیوشنز کیا ہونی چاہیے، بعد میں رکھیں گے سوال۔ ان الانسان لربہ لکنود، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دی بات، اور انسان کی نفسیات کو اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی وہ خالق ہی نہ جانے کہ جس کی ہم مخلوق ہیں۔ تو یہ جو ان الانسان لربہ لکنود، اور وہ لربہ لام بھی لگا دیا ثقیلہ کا، تو انسان اپنے رب کا ناشکرہ، کیا اس کے اندر بائی ڈیفالٹ کوئی چیز ہے، یا یعنی اس اندر کے جانور کی تہذیب کرنے کے لیے، تہذیب کو ذرا محدود کر دیتے ہیں، شکر گزاری کے لیے، یعنی ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے؟ کچھ تو باتیں آپ نے بتا دی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی نفسیات کے اندر یہ بات ہے کہ ناشکری مجھے کرنی ہی کرنی ہے؟ اس لیے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا تھا، ایک سوال اس وقت ذہن میں آ رہا تھا کہ ان اللہ مع الصابرین، تو فرما رہا ہے اللہ قرآن کریم میں ان اللہ مع الشاکرین نہیں ہے، تو کیا شکر گزاری میں اضافہ ایک کنڈیشنل چیز ہے؟ دیکھیں، پہلی بات جو آپ نے فرمائی کہ مزاج میں کیا ہے، تو بالکل خمیر میں تو ناشکری ہے۔ مزاج میں، جیسے مزاج میں بخل ہے، سخاوت کرنی پڑتی ہے، مزاج میں بخل ہے، مزاج میں سخاوت نہیں ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ دینی امور میں، تہذیب میں جن چیزوں کو شامل کیا گیا ہے، اس کے اندر اکثر و بیشتر اخلاقی اعمال جتنے بھی ہیں وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو طبیعتوں اور مزاجوں کے خلاف ہیں، اس لیے تو اجر رکھا ہے اس پہ، اس لیے تو اجر ہے، ورنہ فرمایا کہ بل انسان جو ہے وہ بل ہم عدد، جانوروں سے بھی پرلے درجے کی چیز ہوگا، یہ تو ایسا جانور ہے حیوان ناطق کہ کیا کوئی جانور کو نقصان پہنچائے گا کسی جانور کو جو یہ درندہ بن کے نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ جو اس کو درندگی اور حیوانیت سے نکال کر خلیفۃ اللہ تک کا جو سفر ہے، انبیاء کرام علیہ السلام یہ سفر جس راستے سے طے کراتے ہیں وہ تہذیب الاخلاق ہی تو ہوتا ہے، اخلاق کی تہذیب ہی تو کر رہے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو مردم سازی کے لیے آتے ہیں، اور اس کی شخصیت میں جو رویے پیدا کرتے ہیں ان میں ایک سب سے بڑا رویہ شکر کا رویہ ہوتا ہے، اور اس کو یہ بتاتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کیوں جڑا ہوا ہے، کیونکہ آدمی ایمان میں بھی اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے خالق کی طرف کہ میں مخلوق ہوں، شکر کے اندر وہ جمیع نعمتوں کو منسوب کر رہا ہوتا ہے جو بظاہر اپنے ہاتھ سے کی ہوئی ہوتی ہیں، بظاہر اپنے ہاتھ سے کمائی ہوتی ہے، بظاہر تعلیم حاصل کر کے ڈگری حاصل کی ہوتی ہے، بظاہر کسی کے پاس بیٹھ کے اس کو بھی وہ منسوب کرتا ہے اللہ کی طرف کہ یہ محض اللہ کا کرم انعام احسان ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میرے پاس یہ نعمت موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی نعمت ہو۔ تو آدمی جب یہ شکر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جبر کرنا پڑتا ہے، آسان نہیں ہے یہ، اس کو آدمی کو مشق کرنی پڑتی ہے، ابتداً تکلفاً کرنا پڑتا ہے، ابتداً عادت بنانی پڑتی ہے، اسی لیے سب سے زیادہ مشکل یہ مراقبہ ہوتا ہے
جس میں آدمی نعمتیں شمار کرنا شروع کرے اور اس میں آئے اپنی نعمتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اعضاء و جوارح کے استعمال کو، زبان کی حرکت کو، ایک ایک چیز کو اللہ کی طرف منسوب، کہ یہ سب اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، یہ محض اللہ کا کرم اور انعام اور احسان ہے کہ یہ سب چیزیں کام کر رہی ہیں۔ جب یہ مراقبہ کرتا ہے اور زبان سے اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کا مذاکرہ کرتا ہے، تو پھر یہ رویے میں منتقل ہوتی ہے۔ انسان جو بولتا ہے نا، جو سوچتا ہے وہ بولتا ہے، جو بولتا ہے وہ رویے میں آتا ہے، یہ پھر جا کر یہ رویے میں آتی ہے۔ اور جب یہ شاکرانہ رویے بنتے ہیں تو پھر آدمی کو نعمتوں سے استفادے کی توفیق ہوتی ہے، اس کے اندر نافیت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو ابتداً سوال کیا تھا یہ بالکل صحیح ہے کہ شکر ایک کیفیت ہوتی ہے جو انسان کو اپنے اوپر طاری کرنی پڑتی ہے ابتداءً، اور پھر یہ جا کے آپ کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے، پھر یہ آپ کا مزاج اور مذاق کا حصہ بن جاتی ہے، اور یہ مزاج و مذاق کا حصہ بن جائے تو پھر ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہوتی ہے، اس سے ایمان محفوظ رہتا ہے۔ ایمان میں مٹھاس شکر سے آتی ہے، اس کی حلاوت محسوس ہوتی ہے شکر کے ذریعے، کیونکہ آدمی شکر اس کیفیت میں انسان کو اللہ کی طرف سفر بڑا آسان ہوتا ہے، اسموتھ سفر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہر لمحہ وہ منسوب کر رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف، ہر لمحہ اللہ کی طرف منسوب یا اللہ تو نے یہ بات سجھا دی، تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، تو نے یہ بات یاد دلا دی، تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، یا اللہ یہ زبان سے کہلوا دیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات جب ہر لمحہ آپ نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا تو یہی تو مقصود تھا ٹوٹل سبمیشن میں، اور مقصود کیا تھا؟ یہی تو تھی غلامی، یہی تو تھی بندگی۔ تو بندگی کے تقاضے شکر گزاری کے بغیر تو پورے نہیں ہو سکتے۔ بندگی کا پیوٹ جو ہے نا وہ شکر گزاری ہے۔ آپ پہلے تو اس کے اندر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ شکر گزاری اس کو بندہ بننے پہ مجبور کرتی ہے، وہ تکبر کے رذائل کو نکالتی ہے، حب جاہ کے رذائل کو نکالتی ہے، میں کو نکالتی ہے، ورنہ یہ میں مار دیتی ہے اس کو۔ میں جانتا ہوں، یہ تو میں نے کیا تھا، nothing to do with اس میں کیا ہے، اوپر سے کیا ہے، یہ تو میں نے کیا ہوا ہے۔ ہر چیز اپنی طرف منسوب کرنا، یہی تو آغاز ہوتا ہے ناشکری، یہی تو اس کا سب سے بڑی ناکامی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہی تکبر کا آغاز ہے، تکبر کا آغاز ہے، یہی زوال کا آغاز ہے۔ انسان کی شخصیت کے زوال کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے جب اس کی آنکھوں میں دوسروں کے لیے حقارت آنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور وہ سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے، سیلف سینٹرڈ آدمی ہو جاتا ہے۔ سیلف سینٹرڈ تو ہو ہی جائے گا، ہر تکبر، ہر حب جاہ آدمی کو اپنے ارد گرد ہی رکھتی ہے، سیلف سینٹرڈ وہ ہو جاتا ہے، اور اس کا تعلق بھی منقطع ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بندگی کے تقاضوں سے نکل رہا ہے۔ اللہ کا مقصود عبدیت ہے، اور یہ منقطع تعلق کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ سے ہو رہا ہے۔ ہاں، اللہ جل اکبر۔ شان۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توکل اور شکر، قناعت اور شکر، استقامت اور شکر، ان سب کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ بالکل، اور جب آپ ناشکری کرتے جائیں گے تو یہ آپ نے جتنے ریزلٹ تھے یہ ختم ہوتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کے جو کانسیکوینسز ہیں نا، اس پروسیس کے جو کانسیکوینسز ہیں، یہ تو سب وہ نعمتیں ہیں جو اس کے نتیجے میں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں۔ ابتدان جو پروسیس ہے وہ تو شکر ہے نا، یہ تو آگے کی منازل ہیں، قناعت مل گئی، اب اس کو یہ نعمت مل گئی، اب اس کو یہ، اسٹارٹنگ پوائنٹ تو شکر تھا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس منزل پہ پہنچ جائیں اور یہ راستہ طے نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ناشکری کے راستے سے قناعت نہیں ملتی، ناشکری کے راستے سے قناعت لینا چاہیں گے، نہیں، قناعت نہیں ملے گی، احساس محرومی مل جائے گا، احساس محرومی مل جائے گی، قناعت نہیں ملے گی۔ قناعت تو شکر کے رویے کا کانسیکوینسز ہے۔ قناعت، قانع ہونا شاکرانہ رویے کی صفت ہے، وہ اس کا پوائنٹ ہے۔ the starting point should be شکر، اسٹارٹ یہاں سے ہوگا شکر سے، کہ وہ ہر لمحے میں اس کو نعمت شمار کر لے، ہر لمحے میں اللہ کی خوشی کو شمار کر لے۔ میں راضی ہوں بالقضاء، رضا بالقضاء کی کیفیت اگر حاصل ہو گئی یعنی بھائی، تو یہی تو مقصود ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ بھائی رمضان تو اسی مشق کا مہینہ ہے، لیٹس ٹرائی اٹ۔
آپ شروع کریں کہ ایک ایک لمحہ میں ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں گے. آج کے روزے آج ہم ہر لمحے ایک اللہ کی نعمتوں کو شمار گزاروں گا, ایک ایسا ایک گھنٹہ جس میں اللہ کی ہر لمحے ایک نعمت کو شمار کر رہا ہوں گا. یا اللہ تیرا شکر ہو گیا, یا اللہ تیرا شکر. آپ دیکھیے اللہ اکبر, آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں میں دبا ہوا پائے گا اور یہ کہے گا یا اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے, یا اللہ کتنا بڑا احسان ہے. کیونکہ جب آپ اس کو شمار, ابھی تو ہم شمار ہی نہیں کر رہے نا. جہالت بھی ناشکری پہ لے آتی ہے انسان. جی ہاں, اللہ کی نعمتوں سے جہالت بھی انسان کو ناشکری پہ لے. یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پورے کام کر رہے ہیں, ایک ایک چیز کام کر رہی ہے, آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں, ناک کام کر رہی ہے. بھائی یہ جو وبا آئی ہوئی تھی تو آدمی کو پتا چلا نا کہ سونگنا اور ذائقہ کتنی بڑی نعمت ہے. جی ہاں, کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں. آپ سانس لے رہے ہیں, آدمی تو اس سے پہلے تو کبھی ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آکسیجن کتنی ہوتی ہے, کب 90 کب 92, اور کیا اللہ جل شانہ آدمی کو احساس ہوا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. جی, اور معلوم ہوا کہ آکسی میٹر بھی کوئی چیز آکسی ہوتی میٹر ہے. بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ اس سے یہ بھی ناپی جاتی. ارے ہم نے تو کبھی ناپی نہیں زندگی میں, کتنی آکسیجن تو ہم لے ہی گئے. اللہ جل شانہ کی ایسی نعمت کہ سانس کام کر رہی, آکسیجن جا رہی, آکسیجن چل رہی, پھیپھڑے کام کر رہے, ہر چیز اللہ کا پورا, یہ پوری کائنات اندر کی چل رہی ہے اللہ کے حکم سے. تو یہ جو جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا کے تابع کر دیتا ہے تو شاکرانہ رویے خود پیدا ہونا شروع. سبحان اللہ. شاکرانہ رویوں کا پیدا ہونا یا میکینیکلی الحمدللہ کہہ دینا, دونوں میں زمین آسمان کا. یہ بہت فرق ہے. یہ الحمدللہ تو تکلفاً اسٹارٹ کرتا ہے پہلے. کسی سے مزاج پوچھا جائے نا کہ اور بھائی کیسے مزاج ہے, اچھا الحمدللہ. لیکن جو شخص الحمدللہ کہہ رہا ہے یا کوئی خاتون کہہ رہی ہیں, انہیں معلوم بھی ہے کہ الحمدللہ کے معنی کیا ہیں. انیک بھائی, جب کسی شاکرانہ رویے کے والے جب الحمدللہ کہتا ہے تو سامنے والا متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں پاتا. جب کوئی اندر سے الحمدللہ کہتا ہے, جی, جب اس کے اندر دل میں اس کا دل شاکرانہ ہوتا ہے تو سامنے والے کو متاثر کیے بغیر نہیں. جب اس کا دل شاکرانہ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ اس شکر کی غمازی کر رہا ہوتا ہے اور اس شکر کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ شکر گزاری اگر صحیح معنوں میں کی جائے تو نفس مطمئنہ رکھنے والا چہرہ ایسا ہوتا ہے جو اپنے ہر لمحے کو اللہ سے منسوب کر دیتا ہے. ہر لمحہ اللہ سے منسوب کر دیتا ہے, ہر لمحہ, اور ہر لمحے کو نعمت شمار کر کے گزارتا ہے. ٹھیک, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس کی قدردانی کرتا ہے, ایک ایک لمحے کی قدردانی کرتا ہے. جب نعمت کی قدردانی کرتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے. وہ لمحہ خلوت میں میسر ہو تو خلوت میں حفاظت کرتا ہے, جلوت میں میسر ہو تو جلوت میں حفاظت کرتا ہے. زبان استعمال کرنے سے پہلے اس زبان کی حفاظت کرتا ہے, نگاہ استعمال کرنے سے پہلے نگاہ کی حفاظت کرتا ہے, کان سننے سے پہلے اس کی حفاظت کرتا ہے. تو ہمیں آدمی خود بخود اس کی تہذیب جو ہے وہ ہوتی چلی جاتی ہے جب آدمی اس شاکرانہ رویے پہ. تو شکر کا اہتمام اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا, پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرور یہ طے کریں کہ ایک نعمتوں کا مراقبہ, پھر اس کا مذاکرہ, پھر اس کا محاسبہ, تاکہ اس کو مستقل جاری رکھیں. اس کو کہ بھائی ہم اپنا محاسبہ بھی کریں کہ دیکھو اللہ نے یہ نعمت تو دی تھی, ہم اس کو صحیح استعمال بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق بھی یہ استعمال ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اللہ نے یہ قدم دیے مسجد کی طرف اٹھ رہے یا نہیں اٹھ رہے, حلال کی طرف اٹھ رہے یا نہیں اٹھ رہے, خدا نہ خواستہ یہ ہاتھ حلال کی کمائی کے علاوہ حرام کی کمائی میں تو نہیں جا رہے, کہیں اور تو نہیں جا رہے, یہ آنکھ غلط تو نہیں دیکھ رہی, یہ زبان غلط تو نہیں بول رہی, یہ کان غلط تو نہیں سن, یہ دماغ غلط تو نہیں سوچ رہا. تو تصور سے شروع ہونے والی چیز اور فکر اور نیت سے ہوتی ہوئی, زبان سے ہوتی ہوئی, یہ پھر آپ کے رویے میں کنورٹ ہوتی ہے. یہ سفر ہے شکر کا. جب آدمی اس میں عادت اور مزاج ثانیہ بنتی ہے تو اس کی آگے والی منازل خود آتے چلی جاتی ہیں, پھر سخاوت بھی آتی ہے, پھر قناعت بھی آتی ہے, اور نعمتوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں, انفاق بھی آتا چلا جاتا ہے, پھر چیزیں
بڑھتی چلی جاتی ہے سبحان اللہ، اور سبحان اس کو اللہ، برتنے کی توفیق ملتی چلی سبحان جاتی اللہ، ہے، سبحان نعمتوں میں نافیت آتی چلی سبحان جاتی اللہ، ہے۔ سبحان یہ اللہ، سب جڑی ہوئی ہیں شکر کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سب جڑی ہوئی ہیں شکر کے ساتھ، اور اس شکر گزاری میں لوگوں کو شامل اپنی نعمت کے استعمال میں انہیں شریک کر کے شامل کیا جا سکتا ہے کہ یہ نعمت مجھے حاصل ہوئی، لیکن میں اس نعمت کا تنہا مالک و مختار نہیں بن کے بیٹھ رہا، جو رب کا ہے وہ سب کا وہ ہے۔ سب کا ہے، یہی حکم ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ٹھیک ہے، یہ اچھا وعدہ ہی مفتی ہے۔ صاحب کی وقت پروگرام کا ختم ہو رہا ہے، رفتہ دو تین باتیں، یہ جو گفتگو آپ نے فرمائی قرآن و سیرت کے حوالے سے، ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ شکر گزاری کے آداب کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی منعم، نعمت فراہم کرنے والا، وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، کس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمارے رویے کیا ہیں، ہمارے رویے گھروں میں، دفاتر میں، اپنی فیکٹریز میں وغیرہ وغیرہ، ہم جہاں بھی ہیں، اگر ہم نے الحمدللہ کہا بھی تو ہم الحمدللہ اعلیٰ کل حال تک نہیں پہنچ پا رہے۔ ہم نے اپنا ایک مزاج بنا لیا ہے، اس کی وجہ تربیت گاہوں کی کمی، ہم نے اپنے گھروں کو تربیت گاہ بھی نہیں بنایا۔ ہمارا جو دین ہے وہ دینی اقدار کو اگلی نسلوں میں منتقل کرنے کی بھی ذمہ داری ہم پر عائد کر رہا ہے اور کرتا ہے، لیکن ہمیں کون سی ہم میں کمی ہے، ہم کیوں اپنے اطراف میں شکر گزاری کا ماحول پیدا کرنے میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکے، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں انیس بھائی، دو تین جگہیں ہیں جو انسان کی تربیت میں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں۔ جی سب سے پہلی تربیت گاہ تو ماں کی گود ہوتی ہے ٹھیک، کہ ماں ان نعمتوں کو شمار کرنا سکھائے، ماں باپ نعمتوں کو شمار کرنا سکھائیں اور الحمدللہ کہنا سکھائیں، جزاک اللہ کہنا سکھائیں، اور لوگوں کا بھی وہ شکر گزار ہو۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، تو لوگوں کے ساتھ پھر اس کے بعد درسگاہیں آ جاتی ہیں، ایسی درسگاہوں میں رکھنا جس میں بچوں کی یہ پرورش ہو اور بچوں کی یہ تربیت ہو کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں، لوگوں کا شکر ادا کریں اور شکریہ کہنا ان کو آئے۔ اب تو یہ بھی چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، یعنی اللہ کا شکر بھی نہیں کرتے، لوگوں کا شکر بھی نہیں کرتے، دونوں کا شکر کا مطلوب ہے، جس سے تمہیں نفع پہنچ رہا ہے اس کا شکر ادا کرو اور اس کو کہنا، اور دعائیں ہیں جزاک اللہ کہنا کہ بھائی اس کو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر یہ ماحول بنانا کہ بھائی ہم آنے والی نعمتوں کو اس کی قدردانی کریں، ہر رشتے کی قدردانی کریں، رشتوں کی بھی قدردانی اور شکر بہت ضروری ہے، یاد رکھیے۔ آدمی ماں باپ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس کی برکات سے استفادہ نہیں کر پاتا، آدمی بیوی کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا سکون اور اطمینان، تو وہ اس کو نہیں ملتا، آدمی اولاد کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی، تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ آدمی جب نعمتوں کا شکر ادا، عام رشتے، ساس بہو کو شاکرانہ رویے کے ساتھ نہیں دیکھے گی تو تکلیف کا باعث ہوگی، بہو ساس کو نہیں دیکھے گی تو تکلیف کا باعث ہوگی۔ ہر نعمت پر شکر، ہر نیا رشتہ ایک شکر کا پیغام لے کر آتا ہے، اس کو شاکرانہ طریقے سے اس کا استقبال کرنا۔ پھر اسی طریقے سے اپنے اداروں کے اندر بھی ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ لوگوں کے اندر نعمتوں کا احساس پیدا کریں کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے۔ بعض دفعہ دو چیزیں ٹکرا جاتی ہیں، آگے بڑھنے کی دوڑ میں شیطان بعض دفعہ اس کو احساس کمتری کا شکار کر دیتا ہے، انفیریٹی کمپلیکس کا شکار کر دیتا ہے، اور کچھ ہمارے تعلیمی نظام کا یہ نقص ہے کہ ہم تعلیم صرف اور صرف نوکری اور پیسے کے حصول کے لیے دلوا رہے ہوتے ہیں، تو خدا نخواستہ اس کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سمجھتا ہے اس کا مجھے فائدہ ہی کیا ہوا، کیونکہ اس نے انسان بننے کے لیے تو لی نہیں تھی۔ تو پھر اس کے ساتھ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ جو آتا ہے نا کہ بھائی دنیا کے اندر ہمیشہ اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو، ان کے ساتھ کبھی رہا کرو، غریبوں کے ساتھ جا کے بیٹھنا، غریبوں کی بستیوں میں جانا، ان کے پاس جانا،
تو آدمی کو نعمتوں کا احساس، اپنی اولاد کو کبھی ان کے پاس لے کر جانا، اور دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو سبحان تاکہ اللہ۔ آگے بڑھنے کا جذبہ رہے، اللہ والوں سے تعلق۔ اس کے لیے ایک بہت ضروری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ گھر میں تو ہے ہی، گھروں میں تو ماحول بنائیں، لیکن بعض دفعہ نہیں بن پاتا کیونکہ آدمی کو خود نہیں آتا اتنا، تو پھر کونوا مع الصادقین، کہ پھر آدمی ماحول کو تلاش کرے، اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھے جو آپ کی نعمتوں کو شمار کرواتے ہیں آپ سے، آپ کا پوائنٹ آف ویو، آپ کی نگاہ، زاویہ نگاہ کو تبدیل کرتے ہیں۔ نعمت، شکر کس چیز کا نام ہے؟ ایک چیز کے استعمال میں زاویہ نگاہ کا بدل جانا ہی تو شکر ہے نا۔ آپ اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ والے کراتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھو، کسی بیان میں بیٹھو، علماء کے پاس چلے جائیں، گھر میں اس بات کو شروع کر دیں جو ہم نے عرض کیا مذاکرے کی شکل، جی ہاں، کم از کم دسترخوان پہ بیٹھ کے آدمی دعا کے وقت میں، افطاری کے وقت میں 10-15 منٹ پہلے آ کے بیٹھ جائیں لگا کے، اور اس وقت جو ہے ان نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیں۔ یہ دنیاوی نعمتیں ہمیں حاصل ہو گئیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا، خیال کیا، شمار کیا کہ ہم بیٹھے بٹھائے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور ہمیں امتی ہونے کا شرف حاصل ہو حضور گیا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی سے یہی مراد ہماری کے وہ مقام، وہ منصب جو انبیاء نے خواہش کی تھی کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیں۔ ہم امتی ہیں، ہمارے لیے فخر کی بات ہے، تو اس فخر کی شکر گزاری اور دوسری شکر گزاری جس پر آپ یہ پروگرام کلوز کیجئے گا کہ ہم بیٹھے بیٹھائے جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے خود کو ایک آزاد ریاست میں پایا جس کا نام پاکستان ہے۔ تو پاکستان کی شکر گزاری ہم کس طرح کریں گے؟ اور اس سے پہلے میں ایک مسلمان ہوں، ہوا سماکم المسلمین، میرے فخر کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں ان کا امتی ہوں۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اس عقیدت اور محبت کا تقاضا ہی شکر ہے کہ اللہ تیرا کرم ہوا، احسان ہوا، انعام، میں کچھ بھی پیدا ہو سکتا تھا، میں کسی کے گھر بھی پیدا ہو سکتا تھا، میں کسی بھی جگہ پیدا ہو سکتا تھا، کسی اور رسول کا بھی کسی اور امتی ہو رسول کا سکتا امتی بھی ہو سکتا تھا، یہ تھا، محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اے اللہ تو نے مجھے شامل کیا۔ میرے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے، اور پھر مجھے ایک آزاد وطن میں آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائی کہ میں الحمدللہ پوری 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر آن ہر گھڑی تیرے احکامات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کر سکتا ہوں، یہ اختیار ہے میرے پاس۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ مسجد کی اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے، آپ مسجد کی طرف جا سکتے ہیں، الحمدللہ آپ کو ایسی آس پاس مسلمان ہیں آپ کے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بات جو آپ نے فرمائی نا کہ یہ مغرب میں رہنے والے یہ ترستے ہیں اس بات کو کہ یہ جو اذان کی آوازیں آتی ہیں آسان تھوڑی ہم ہوتا ہے، سن نہیں سکتے۔ اب بیچارہ کوئی جو ہے وہ الارم کلاک میں اذان کی آواز لگاتا ہے تاکہ بچوں کو اذان کی آوازیں تو آتی رہیں، اس سے مانوس تو رہیں کہ بھئی اذان کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ ہاں تو آدمی، اور یہاں آپ کو جو ہے وہ آپ الحمدللہ پانچوں وقت ہم اذان کی آواز سنتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان کی قدر کرنا ہے، اس نعمت کو حاصل کر کے اس کی نعمتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ دیکھیں آپ اس کی قدر کریں گے تو اللہ آپ کو اس نعمت سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ اس آزادی کی نعمت سے استفادہ نہیں کر سکیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آزادی کے تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے، تو اس کے لیے دعا بھی کرنا یہ ضروری ہے، اس کے محافظین کے لیے دعا کرنا، چاہے وہ جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہوں، چاہے وہ اس کی نظریاتی سرحدوں اور اقدار کے محافظ ہوں، سبحان اللہ، سب کے لیے دعا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، بہت سارے سوالات مزید ہو سکتے ہیں، وہ نعمتوں کے تقاضوں کو پورا کرنا، ابھی آپ نے فرمایا نعمتوں کے تقاضے کیا ہیں، کسی اور پروگرام میں ہم رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ جو گفتگو فرمائی مفتی نجیب صاحب نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شکر گزاری کسے کہتے ہیں، دین کیا ہمیں سمجھاتا ہے، ہماری تربیت کس طرح کرتا ہے، اور دین ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اور ایک شکر گزار بندے میں کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے، مفتی نجیب صاحب نے ہمیں تعلیم کیا۔ ہم ایک بار پھر مفتی صاحب کے شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری علمی کمی کو دور کیا۔ خواتین و حضرات، کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع
اور ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔